قربانی والا عمل ہمارے لیے قبولیت کا سبب بن جائے، مغفرت کا سبب بن جائے، اللہ کے دربار میں یہ عمل قبول ہو جائے، تو اس عمل کی قبولیت کے لیے چند باتیں ایسی ہیں، چند کام ایسے ہیں، چند شرائط ایسی ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے، اور چند کام ایسے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ اگر وہ چند کام جو کرنے کے ہیں قربانی کرنے والے شخص نے ان کو نہ کیا تو اس کی قربانی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی۔ اور وہ کام جن سے بچنا ضروری ہے، اگر قربانی کرنے والا ان کاموں سے احتیاط نہ کرے، ان کاموں سے اجتناب نہ کرے، ان کاموں سے پرہیز نہ کرے، تب بھی اس کی قربانی قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ قربانی قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے، اللہ کے دربار میں مقبول ہو جائے، اس کے لیے آداب اور شرائط کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ اگر آداب اور شرائط کی رعایت نہ رکھی، جس طرح منشاء خداوندی ہے، شریعت کا منشا اور شریعت کی جو چاہت ہے، اس منشا اور چاہت سے ہٹ کے اگر اس عمل کو پورا کیا، قربانی والے عمل کو سر انجام دیا، تو یہ میرے بھائیوں قربانی والا عمل اللہ کے دربار میں قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتا۔ تو اتنا اہم امر، اتنا ضروری امر، جس کا حکم اللہ پاک خود اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز قائم کیجئے اور اللہ کے راستے میں قربانی کیجئے، جانوروں کو ذبح کیجئے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے لوگوں کو اعلان کر کے بتا دو، ان صلاتی، بے شک میری نمازیں اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے۔ تو اتنا بڑا عمل جس کا حکم اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس کی اہمیت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ پچھلے جمعوں پر بھی میں نے اس حدیث کو آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کیا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قربانی کرنے کی وسعت ہو، استطاعت ہو، مالدار ہونے کے باوجود وہ اس قربانی کو سر انجام نہیں دیتا، تو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نماز عید کی ادائیگی کے لیے آئے۔ تو کس قدر سخت وعید ہے۔ تو اتنا بڑا عمل ہے، اس عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ان آداب کی، ان شرائط کی، ان احکام کی رعایت رکھی جائے، تاکہ یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہمارے لیے نجات کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ تو سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں قربانی کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ وہ اخلاص ہے۔ قربانی کرنے والا شخص، اس کی نیت خالص ہو، اس کی نیت درست ہو، اس کی نیت صحیح ہو، تب عمل، قربانی والا عمل جو ہے اللہ کے دربار میں قبول ہوگا۔ اگر اس کی نیت میں نمود و نمائش ہو، لوگوں کو دکھلانا مقصد ہو، ریاکاری مقصد ہو، شہرت حاصل کرنا مقصد ہو، اور لوگوں پر اپنی مالداری، اپنا مالدار ہونا ظاہر کرنا، یہ اس کے مقاصد میں شامل ہو، تو پھر یہ اس کی عمل جو ہے رائیگاں جائے گا۔ تو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل ہے نیکی کا، کوئی بھی عبادت ہے، اس عبادت کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا شرط ہے، اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ جتنے بھی احکام ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں شریعت کی، ان عبادات کا تعلق بدن کے ساتھ ہو، مال کے ساتھ ہو، کسی بھی قسم کی عبادت ہے، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ نماز ہو، اور دیگر جو شرعی احکام ہیں، ان کے ساتھ اس عبادت کا تعلق کیوں نہ ہو، ہر عبادت کے لیے، ہر عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا، نیت کا صحیح ہونا میرے بھائیوں ضروری ہے۔ اگر نیت میں
جو ہے کھوٹ آ گئی، نیت میں جو ہے اخلاص نہ رہا، اب اس قربانی والے عمل کو کرتے ہوئے جو قربانی کر رہا ہے اس کی نیت میں اگر خدا نہ خواستہ گوشت کھانا مقصد ہوا، اس کی نیت میں یہ شامل نہیں تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم اس عمل کو کرتے ہیں، اس کی نیت میں یہ نہیں تھا، بلکہ اس کی نیت میں کیا تھا؟ محض گوشت حاصل کرنا، گوشت وصول کرنا، گوشت کھانا اس کی نیت میں اگر شامل تھا تو اس کی یہ قربانی اس کی نیت درست نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی نیت گوشت کھانے کی تھی۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، لوگوں یاد رکھنا سارے کے سارے اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، لوگوں اللہ کے ہاں خون نہیں پہنچتا، تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کا تقوی اور اخلاص دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے دل میں تقوی اور اخلاص کتنا ہے، دل میں اس کے ارادہ اور نیت کیا ہے، اللہ پاک یہ دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ پاک نہ تو تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں نہ ہی تمہاری مالداری کو دیکھتے ہیں، اللہ پاک تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ اس نے جو عمل کیا ہے کس نیت کے ساتھ کیا ہے، اس کے دل میں ارادہ کیا تھا، اس کی نیت کیا تھی، اس کی سوچ کیا تھی، اس عمل کو کرتے ہوئے اس کی فکر کیا تھی۔ اگر سوچ و فکر میں خلاص ہوا، نیت اور ارادے میں خلاص ہوا، نیت اور ارادے میں جو ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا اگر نیت میں شامل ہے تو یہ عمل قبول ہوگا۔ اگر نیت میں کوئی اور چیز شامل ہو گئی، ریاکاری شامل ہو گئی، نمود و نمائش شامل ہو گئی، شہرت حاصل کرنا شامل ہو گیا، تو اس کا یہ عمل کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو جائے، کتنا خرچ کیوں نہ کر لے، کتنا مہنگا جانور قربان کیوں نہ کر لے، کتنا مہنگا جانور ذبح کیوں نہ کر لے، تو اس کا یہ عمل ضائع جائے گا، ضائع جائے گا۔ نیت کا ضروری ہونا، نیت کا صحیح ہونا میرے بھائیوں ضروری اور شرط ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ایک ملتا جلتا مسئلہ بھی عرض کر دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اگر کسی بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہیں اور ان 7 افراد میں سے خدا نہ خواستہ اگر کسی کی نیت صحیح نہ ہوئی، کسی کی نیت میں محض گوشت حاصل کرنا تھا، تو اب جو بقیہ 6 افراد ہوں گے اس شخص کی نیت کی خرابی کی وجہ سے ان 6 بقیہ افراد کی قربانی بھی رائے گاں اور ضائع جائے گی۔ تو نیت کا شرط ہے، ضروری ہے کہ نیت خالص ہو، نیت درست ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا اس کی نیت میں جو ہے شامل ہونا ضروری ہے۔ تو یہ پہلی بات، پہلی شرط قربانی کی قبولیت کے لیے اخلاص نیت، نیت صحیح ہونا اور نیت کا خالص ہونا، اللہ کی رضا، خوشنودی اور اللہ کی جو ہے خوشنودی حاصل کرنا اس کا مقصد ہو، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد اس کی نیت میں شامل نہ ہو۔ دوسری چیز میرے بھائیوں، قربانی کی قبولیت کے لیے جو شرط ہے، ضروری ہے، وہ کیا ہے کہ رزق حلال سے قربانی کی جائے۔ اگر قربانی والا عمل کرتے ہوئے حرام مال سے قربانی والا عمل کیا تو بھی اللہ کے دربار میں یہ قربانی والا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ قربانی کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ قربانی والا شخص، قربانی کرنے والا شخص جو ہے اس کی کمائی حلال کی ہو، رزق حلال سے قربانی کر رہا ہو، ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ پاک نے قرآن مقدس میں اپنے پیارے رسولوں کو یہ حکم دیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، اے پیغمبروں کی جماعت، اے نبیوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ اور حلال چیزیں کھایا کرو اور نیک اعمال کیا کرو۔ ایک حدیث پاک میں صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص غبار آلود، اس کا بدن، اس کے کپڑے غبار سے جو ہے اٹے ہوئے ہیں، مسافر ہے، اب اس سفر کی حالت میں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مسافر کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، تو وہ غبار آلود بھی ہے، کپڑے بھی میلے کچیلے، بالکل درویشی کی حالت، اور کیا ہے، سفر کی حالت بھی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
اس حالت میں وہ شخص جو ہے اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کے جھولی پھیلا کے گڑ گڑاتا ہے، آہوازاری کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، حالانکہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، فرمایا کہ اس کا کھانا، اس کا پہننا، اس کا پینا سب کچھ حرام والا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پھر اس کی دعائیں قبولیت کے درجے کو کیسے پہنچ سکتی ہیں کہ جب جس شخص کا کھانا پینا سب کچھ حرام طریقے سے ہے؟ تو اس سے کیا سمجھ آیا؟ اللہ کے ہاں عبادات کی قبولیت کے لیے رزق حلال کا ہونا ضروری ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کے دربار میں دعائیں ہماری پہنچ جائیں، عبادات اور نیک اعمال اللہ کے دربار میں صحیح طریقے سے پہنچ جائیں، اس کے لیے میرے بھائیوں ضروری ہے کہ رزق حلال جو ہے کمایا بھی جائے اور رزق حلال کا استعمال کیا جائے۔ تو اس قربانی والے عمل کی قبولیت کی دوسری شرط میں نے عرض کی کہ رزق حلال سے اس قربانی والے عمل کو کیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ حرام کمائی سے قربانی والا عمل کرے گا تو اللہ کے ہاں جو ہے قبول نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں پاکیزہ، طاہر اور عمدہ مال اللہ قبول فرماتے ہیں، حرام اور خبیث مال کو اللہ کبھی بھی قبول نہیں فرماتے۔ تو قربانی کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ رزق حلال سے قربانی کی جائے۔ اور تیسری شرط میرے بھائیوں قربانی کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ قربانی سنت کے مطابق کی جائے، جس طرح اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے آداب بتائے ہیں اور جانور کے آداب بتائے ہیں کہ جانور کس طرح کا خریدا جائے، اس کے اندر شرائط کیا ہوں، عمر کی شرائط کا لحاظ کیا جائے، اور تمام عیوب سے وہ جانور پاک ہو، تمام عیوب سے وہ جو ہے مبرہ ہو، اس کے اندر کوئی عیب موجود نہ ہو۔ اسی طرح جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے، ذبح کرنے کا وقت ہے کہ سنت کے مطابق اس کو ذبح کیا جائے اور سنت کے مطابق اس کا گوشت بنایا جائے، سنت کے مطابق اس کے گوشت کی تقسیم کی جائے۔ تو ان ساری باتوں کی رعایت رکھنا قربانی کی قبولیت کے لیے میرے بھائیوں شرط ہے۔ تو یہ تین شرائط میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی، اخلاص، دوسرے نمبر پر رزق حلال، اور تیسرے نمبر پر سنت مطہرہ کی اتباع کرتے ہوئے اس عمل کو سر انجام دیں گے تو اللہ کے دربار میں یہ قبول ہوگا۔ اب چند باتیں ایسی ہیں کہ قربانی کرتے ہوئے ان سے بچنا ضروری ہے۔ اسی ضمن میں چند باتیں آپ حضرات نے سن بھی لی ہے کہ قربانی کی عمل کی قبولیت کے لیے چند کام ایسے ہیں جو ہے جن سے بچنا ضروری ہے۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ قابل غور ہے کہ جس بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہیں تو ان 7 افراد کی جب گوشت کی تقسیم ہوگی تو اندازے کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس گوشت کو وزن کر کے تقسیم کرنا چاہیے۔ بعض احباب اس میں کوتاہی کرتے ہیں، گوشت تقسیم کرتے ہوئے اپنے اندازے سے تقسیم کر دیتے ہیں، اور جب حصے بن جاتے ہیں تو حصوں کو بانٹنے کے بعد، تقسیم کے بعد زبان سے کہہ دیتے ہیں بھائی کمی بیشی معاف کر دینا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو شریعت کا منشا اور شریعت کا طریقہ ہے قربانی کی قبولیت کے لیے، اس کی پابندی ضروری ہے۔ تو اس چیز سے بچا جائے کہ جب گوشت کی تقسیم کا وقت ہو، نوبت ہو، تو اس گوشت کی تقسیم جو ہے وزن کر کے، تول کر کی جائے، اندازے کے ساتھ نہ کی جائے۔ اسی طرح قربانی کے اندر جو ہے یہ بھی ضروری ہے کہ جو افراد صاحب نصاب ہیں، ہر شخص جو ہے صاحب نصاب ہوگا تو اس کے ذمہ قربانی کرنا ضروری ہے۔ اب گھر کے اندر کئی افراد ہیں اور وہ سارے صاحب نصاب ہیں۔ اب یہاں ہمارے ہاں کوتاہی کیا ہوتی ہے کہ سارے صاحب نصاب بھی ہیں، سب جو ہے مالدار بھی ہیں، مالدار ہونے کے باوجود، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود ایک قربانی پر اکتفا کیا جاتا ہے اور ایک قربانی کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ مثلا گھر کا جو سربراہ ہے وہ اپنے نام کی قربانی کر لے گا، اور باقی جو ہوں گے صاحب نصاب بھی ہوں گے، صاحب استطاعت بھی ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے، قربانی نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیو اس چیز کی بھی احتیاط کی جائے، جو صاحب نصاب ہیں ان سب کو قربانی کرنی چاہیے۔ ایک فرد جو ہے اس کی قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، ہاں اس کے اپنے ذمے سے وہ واجب ساقط ہو جائے گا، جو بقیہ بچیں گے ان کے ذمہ باقی رہے گا، جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوں گے۔ تو اس بات کی پابندی کی جائے، ان ساری باتوں کی، ان سارے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اگر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے دربار میں ہمارا یہ عمل قبول ہوگا۔
اللہ پاک جو ہے ہمارے اس عمل کو قبول فرمائیں گے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں قربانی کی شرعی حیثیت معلوم ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس کے ذمے اس کو کرنا واجب ہے، اس کے ذمے اس قربانی کو کرنا واجب ہے۔ اگر جو ہے اس میں کوتاہی کرے گا، سستی کرے گا، غفلت کرے گا، تو پھر جو اس کے لیے وہ وبال کا سبب بن جائے گا، گناہگار ہو جائے گا اگر اس واجب کو ترک کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اور ان شرائط کو بجا لاتے ہوئے اور ان سنت کے مطابق جو ہے اللہ تعالی ہمیں اس قربانی والے عمل کو کرنے کی، سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔